السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے عمران خان صاحب کے جلسہ ملتان جو کل مرخہ 20 مئی 2022 کو منعقد ہوا، جس میں عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ آج یہ میرا آخری جلسہ ہے جب سے وہ تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد اور اس کی کامیابی کے بعد حکومت سے نکالے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں وہ احتجاج کر رہے تھے کہ مجھے ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے، جبکہ حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ ان کو خالص جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے ان پر بد اعتمادی کا اظہار کر کے اور تحریک عدم اعتماد میں اکثریتی ووٹ کے ساتھ ان کو پی ایم شپ سے ہٹایا گیا۔ بہرحال یہ کچھ حقائق ہے، اور عمران خان صاحب جیسا کہ شروع دن سے کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی اپنی ایک لائف ہے اور اپنی ایک دنیا ہے، وہ زیادہ تر اسی میں ہی مست رہتے ہیں۔ تو بہرحال کل جو انہوں نے جلسہ کیا اس سے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومتی کارکردگی جو پونے 4 سال ہے اس کا موازنہ سابقہ حکومت سے کیا، اور اس کو دونوں سابقہ حکومت یعنی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی حکومت سے بہت ہی بہتر قرار دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو معیشت بھی بہت ٹاپ جا رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ اضافہ کیا ٹیکس میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹس ہمارے دور میں سب سے زیادہ ہوئی، زر مبادلہ سب سے زیادہ ہوا، کسان خوشحال ہوا، اور سب سے بڑھ کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں بے روزگاری دنیا میں رہی لیکن میرے ملک میں سب سے اچھا سسٹم رہا، ہمارے لوگ بے روزگار نہیں ہوئے۔ تو سامعین محترم، آپ بہتر جج ہیں، آپ یہ ججمنٹ کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب اس ضمن میں کس حد تک صحیح فرما رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل پیش کروں گا، آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ کچھ میرے فگر اینڈ فیکٹس نہیں ہیں بلکہ مختلف ذرائع سے لیے گئے ہیں اور گوگل پر بھی دستیاب ہیں، جہاں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹیکس ریکارڈ تو یقیناً ٹیکس ریکارڈ کلیکشن عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں عمران خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ کردار حکومتی محکمے سے ہٹ کر یہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہے۔ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور اچھا نتیجہ برآمد ہوا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ٹیکس کلیکشن یہ واجب الاد رقم ہوتی ہے، یہ کوئی ایفرٹ نہیں ہے، یہ کوئی آپ پیسہ جنریٹ نہیں کر رہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس پر حکومت کو کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ریمیٹس میرے دور میں بہت ہوئی، تو یقیناً ان کے دور میں ریمیٹس بہت ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہمارے ہیں ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ کا حق دیں گے وغیرہ وغیرہ، جس طرح کہ وہ یہاں پاکستان میں لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اسی طرح وہاں کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ریمیٹس بھی آئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کووڈ تھا، یہاں ضروریات بڑھ گئیں، پیسے پر سارا معاملہ ہونے لگا، اور لوگوں نے چاروں ناچار ریمیٹس یہاں پہ بھیجی۔ لیکن یہ ریکارڈ بھی عمران خان صاحب کا درست نہیں ہے، حالیہ مئی میں ہی یہ ریمیٹس پچھلے تمام ریکارڈ سے زیادہ آئی ہے، اور یہ ریکارڈ بھی عمران خان صاحب کا ٹوٹ گیا ہے۔ زر مبادلہ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ملک میں تو بہت زر مبادلہ آیا۔ تو سامنے محترم، میں اس زمن میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ میری گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ بھی ملاحظہ فرماتے رہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کسان بہت خوشحال تھا میرے دور میں۔ سامعین کرام، سوچنے کی بات ہے اور قیاس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے بمشکل 1 ماہ ہوا ہے،
اور پونے 3 سال عمران خان صاحب، پونے 4 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی. اگر پونے 4 سال میں کسان خوشحال تھا تو 1 ماہ میں وہ کون سا آلہ عمران خان صاحب کے پاس ہے میئرمنٹ کا کہ وہ یہ اسیس کر رہے ہیں کہ جی اب تو 1 مہینے میں ہی دیوالیہ نکل گیا ہے کسان کا. یہ تو کوئی کسان ہی بتا سکتا ہے، اور یہ کچھ دعویٰ کوئی مناسب نہیں لگتا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے دور میں سب سے زیادہ بے روزگاری کا جو معاملہ تھا وہ حل ہوا اور لوگ بڑے روزگار ان کو ملا. تو سامعین کرام، اس کا ایک ثبوت آپ آج ہی اپنے خاندان میں لوگوں کو دیکھیے. آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ اس سے قبل وہ کیا کر رہے تھے ینگ لوگ، اور ان کو اب روزگار ملا ہے یا ان کا روزگار چھن گیا ہے، یا بے روزگار لوگ آپ کے خاندان میں کتنے ہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اعداد و شمار کی طرف جانے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی. پھر عمران خان صاحب نے اس جلسے میں ایک بڑی عجیب قسم کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا جس میں مریم نواز بڑی شد و مد کے ساتھ، جذبے اور جنون کے ساتھ میرا نام لے رہی ہے. تو وہ مریم نواز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، مریم ذرا دھیان کے ساتھ اس جذبے اور جنون کے ساتھ میرا نام نہ لیا کرو، کہیں آپ کا خاوند ناراض نہ ہو جائے. تو سامعین کرام، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، بالکل نیوٹرل ہو کے سوچئے. یہ دعوت فکر میرے یوتھی بھائیوں کو بھی ہے اور تمام پاکستانیوں کو ہے. صرف چند منٹ کے لیے نیوٹرل ہو کر سوچئے کہ عمران خان صاحب نے جو سچویشن اس وقت تھی، یعنی وہ جلسے میں خطاب کر رہے تھے اور ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کی جگہ، ان کے بیٹوں کی جگہ، ان کے بہنوں کی جگہ، ان کے بزرگوں کی جگہ، ان کے نوجوانوں کی جگہ لوگ موجود تھے، یعنی اس سٹیٹس کے لوگ موجود تھے. پھر ایک لیڈر جب بات کرتا ہے تو اس کے سامنے جو لوگ، جو فالورز ہوتے ہیں، وہ ان کی اولاد کی مانند ہوتے ہیں. تو آپ خود یہ سوچئے کہ کتنی رذیلہ اخلاق گفتگو عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کی ہے. کیا ان کو یہ زیب دیتا تھا؟ یا اس طرح بھرے مجمع میں اس طرح کسی بھی عورت کے خلاف بات کرنا؟ یا آپ خود سوچئے کہ کیا آپ کی ہی بہن بیٹی کے خلاف کوئی اس طرح کی گفتگو کرے تو آپ پر کیا اثر گزرے گا؟ پھر اس سے ہٹ کر سوچئے کہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے اور وہ اس طرح کی گھٹیا ترین گفتگو کرتا ہے، تو اس کی سوچ کا اندازہ، اس کی تربیت کا اندازہ لگانا کوئی محال نہیں رہ جاتا. آپ خود بہتر جج ہیں، آپ خود اس پہ سوچئے گا اور خود کمنٹس کیجئے گا. خدا را اس بد اخلاقی سے بچنے کے لیے ہم سب کو عمران خان صاحب کے اس بیان کی سختی سے مذمت کرنی چاہیے اور عمران خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. یہ نہ پاکستان کا کلچر ہے، نہ ہمارے معاشرے کا کلچر ہے، نہ ہماری تہذیب ہے، نہ ہماری ثقافت ہے. یہ شرم و حیا کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے. اگر سمجھا جائے تو بہت کچھ، اگر نہ سمجھا جائے تو عمران خان صاحب چونکہ عادی مجرم ہیں، ان کی تربیت جو دور جوانی کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری مغرب میں ہوئی ہے، اور ان کے اگینسٹ یا ان کے بارے میں جو سکینڈلز مشہور ہیں وہ دنیا جانتی ہے. میں اب مجبور ہو گیا ہوں کہ میرے کچھ یوتھی بھائی جب ان کے سامنے اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو وہ مختلف قسم کی لاجک بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا. تو سامعین کرام، برائی میں تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی کر رہا تھا تو انتہائی غلط کر رہا تھا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اب یہ ضروری ہو گیا ہے یوتھی بھائیوں کو یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے
کہ عمران خان صاحب کا ماضی بھی کھنگال کے دیکھیں۔ یہ بعید بات نہیں تھی عمران خان صاحب سے کہ وہ یہ بات کریں گے، ہمیں اندازہ تھا کہ وہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں، کہ ان کا ماضی انتہائی غلیظ ترین رہا ہے۔ میں اس کے اوپر ایک ویلاگ کروں گا عمران خان صاحب کے اسکینڈلز، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کی طرز زندگی کیا تھی۔ تو سامعین محترم، یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن مجبور کیا جاتا ہے ایک انسان کو کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ حقائق رکھے، اور یہ فرض ہو گیا ہے اب، یہ لازمی ہو گیا ہے اب کہ یہ عوام کے سامنے رکھی جائیں یہ چیزیں، تاکہ عوام یہ فیصلہ کر سکے کہ جناب عمران خان صاحب کس کریکٹر کے مالک ہیں۔ جو وہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں وہ سچ میں یہ کچھ نہیں ہے، جو وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں حقیقت میں وہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کے پس پردہ بڑے تلخ قسم کے حقائق ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ملک کا احساس نہ ہوتا تو اس حکومت کو چلنے دیتا، تاکہ میرے خلاف سازش کرنے والے یہ لوگ اور ان کو سازش کے ذریعے لانے والے لوگ خوب ذلیل ہوں۔ تو گویا عمران خان صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ سازش کہیں درون خانہ ہوئی ہے، اور وہ جو مراسلے کا تذکرہ ہے وہ برائے نام ہے، اس کے اوپر سیکیورٹی کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بڑی واضح طور پر موقف اختیار کیا ہے، اور بار بار اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس میں کسی طرح کے کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب اس بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں تو ہمارے یوتھی بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ضروری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی بات جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہی تھی کہ ہم اس نالائق حکومت کو چلنے تو دیتے، لیکن ہمیں اس ملک کا احساس ہے کہیں اس کا دیوالیہ نہ ہو جائے، اس لیے اب لازم ہو گیا ہے کہ اس حکومت کو فورتھ ود گھر بھیجا جائے۔ آج عمران خان صاحب وہی اپلائی کر رہے ہیں، صرف ایک مہینے کی کارکردگی کو دیکھ کر اس حکومت کی، جو کرنے قیاس نہیں ہے۔ پھر بات کرتے ہیں چھوٹے چوروں کو سزا اور بڑے چوروں کو معافی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ کے سامنے کچھ حقائق پچھلے دنوں آئے توشہ خانہ سے متعلق۔ جو شخص ایک گھڑی، ایک ہار، ایک گولڈ پلیٹڈ گن اور کچھ 52 چھوٹے بڑے طائف اپنے گھر لے جا سکتا ہے، کچھ کی وہ معمولی پیمنٹ کرتا ہے اور کچھ مفتے میں لے جاتا ہے، تو کیا یہ چوری نہیں ہے؟ اور ایک بڑا چور جب یہ کام کرتا ہے تو کیا اس کو سزا ملنی چاہیے یا بقول عمران اس کو معافی مل جاتی ہے؟ تو عمران خان صاحب کو یہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ پھر آگے چلتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس جو پچھلے 7 سال سے چلا آ رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، ان کی جماعت کے خلاف ہے، جس میں یہ الزام ہے کہ عمران خان صاحب نے ممنوع فنڈنگ اس اکاؤنٹ میں آئی ہے ان کے پاس، اور اس پیسے میں خرد برد ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب پچھلے 7 سال سے اپلیکیشنیں دیتے جا رہے ہیں کہ پہلے تو اس کی کارروائی کو خفیہ رکھا جائے، پھر کہتے ہیں کہ جی اس کو فی الحال نہ کیا جائے۔ یہ 7 سال عمران خان صاحب کی ڈیلنگ پریکٹس رہی ہے اس سلسلے میں، اور پھر پونے 4 سال میں یہ جو پیریڈ ان کا حکومت میں گزرا ہے تو اس میں وہ اس کو ریپڈلی یہ کام کروا سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی ہے، اور یہ پھر وہی بات آئی کہ چونکہ وہ بڑے چور تھے اس لیے ان کو چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ بھی آیا تھا کہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اپیل میں یہ پی ٹی آئی چلی گئی اور پھر اس کیس کو کس طریقے سے التوا میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ موت سے ڈرنے والے کسی بڑے فوجی نے تمغے نہیں لیے۔ تو سامعین کرام، آپ خود سوچئے، اور چھوٹا یا جتنا بڑا
کوئی بھی فوجی اس کا یہ معیار نہیں ہے۔ فوج ایک اپنے انداز سے کام کرتی ہے اور ضرورت کے مطابق کام کرتی ہے، اور فوج میں چھوٹے یا بڑے جو لوگ بھی آتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک جذبے کے تحت آتے ہیں کہ وہ اس ملک کی خاطر اپنی جان سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہاں تمغوں کا سوال نہیں ہے، یہاں بات ہے فوج کے ڈسپلن کی، یہاں بات ہے فوج کے سسٹم کی، جہاں ضرورت پڑتی ہے مادر وطن کو ہر چھوٹا اور ہر بڑا سپاہی، ہر بڑا اور ہر چھوٹا فوجی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر لڑتا ہے۔ تو سامعین کرام، عمران خان صاحب کو یہ بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاک فوج کو اس طرح نشانہ بنائے یا ان کی توہین کرے۔ یہ انہیں معافی مانگنی چاہیے قوم سے اور پاک فوج سے۔ یہ کوئی ان کے حق میں بات نہیں ہے، بلکہ فوج کی توہین کی گئی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام آباد حقیقی مات کے لیے میرا ساتھ دو اور قوم نکلے، اور اگر نہیں نکلتی ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ قوم دو طرح کی غلامی کے لیے تیار ہو گئی ہے، ایک امریکن غلامی اور ایک ان چوروں کی غلامی۔ تو سامعین محترم، امریکن غلامی کا تو تذکرہ عمران خان صاحب جب سے ان کی حکومت گئی ہے وہ فرما رہے ہیں، لیکن پونے 4 سال میں جب ان کی حکومت رہی ہے تو ان کے گن ہی گاتے رہے، بلکہ امریکہ جا کر واپسی پہ آ کے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میں واپس آ کر امریکہ سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے جیسے ایک اور ورلڈ کپ جیتا ہو۔ تو سامعین گرام، قوم کو یہ پوچھنا چاہیے، خاص کر ان کے فالوورز کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جو آپ کو، وہ کون سے ٹارگٹ تھے جو آپ نے اچیو کیے کہ آپ نے اس کو ورلڈ کپ سے تعبیر کیا۔ تو یقیناً وہ ہمیں پتہ ہے، وہ یہی تھے کہ عمران خان صاحب نے جو سیٹلمنٹ کی تھی کشمیر سے متعلق، اور مودی نے فوراً آتے ہی اس پر امپلیمنٹیشن کی، جموں اور لداخ پر اس نے گورنر راج نافذ کر دیا، آرٹیکل 370 کو اس نے منسوخ کیا، آرٹیکل 35A میں ترمیم کی جو یہ ضمانت دیتا تھا کشمیریوں کو کہ ان کی زمین پر کسی کا حق نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس زمین کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اور اس منسوخی ترمیم کے بعد اس ترمیم کے بعد یہ ہوا کہ آج وہاں ہندو زمین لے رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ 4 سال یا 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ شہریت کے لیے اپلائی کریں گے، اور جب وہ ان کو شہریت مل جائے گی تو پھر وہ ووٹ کا حق رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ انڈیا انتہائی مکارانہ انداز میں ایک الیکشن ہیلڈ کروائے گا، اور اس الیکشن میں یقیناً اس نے کام کیا ہوگا، اور اب بھی وہ کر رہا ہے، جس طرح کہ مسلمانوں کے اوپر وہاں مقبوضہ کشمیر میں سخت قسم کی پابندیاں ہیں، کرفیو نافذ ہیں، اور اس طرح وہ یہ تمام ورکنگ کرے گا اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گا، اور پھر پوری دنیا کو یہ بتائے گا کہ دیکھیے اب حق خود ارادیت کی بات ہو رہی تھی تو عوام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تو یوں جو باقی ماندہ کشمیر کا حصہ باقی ہے وہ بھی وہ ہڑپ کر لے گا۔ تو یہ اصل میں سٹوری تھی، لیکن ہم عقل کے اندھے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے، اور وہ ورلڈ کپ کون سا تھا، کس ورلڈ کپ سے وہ تعبیر کر رہے تھے۔ سامعین گرام، دنیا جانتی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب کے فالورز اب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے کل کے جلسے میں 2 دھنیں بڑی چلی اور اس میں بڑا رقص دیکھنے کو ملا، جوان سال لوگ، لڑکیاں لڑکے خوب ناچے جھومے، دما دم مست کلندر، دم مست کلندر مست، اس کی دھن، اور اللہ اللہ یہ زمیں جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا۔ تو سامعین گرام، ان دھنوں کے لیے، اس موسیقی کے لیے، یہ عارفانہ کلام ہے، صوفیانہ کلام ہے، ان کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جلسوں میں اس طرح
اس کلام کی توہین نہیں کی جاتی، لیکن عمران خان صاحب کے نزدیک کسی کا احترام کیا ہے؟ ان کا اپنا احترام وہ بھول جاتے ہیں تو باقی کیا ہوگا؟ خیر، بات کرتے ہیں اس سے آگے۔ امریکی سازش کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چھوٹے افسر نے دھمکی دی، مراسلہ لکھا اور کہا کہ نو کانفیڈنس موشن اگر کامیاب ہوتا ہے تو آپ کو معافی، اور اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو آپ کو کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے۔ اور وہ امریکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں دھمکی دینے والے، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو سامعین کرام، اس پر بات کرنے کی یہ ہے کہ بحیثیت قوم یقیناً انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ 3.25 سال جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، ان کے مفاد میں امریکہ تھا، تو عمران خان صاحب وہاں دورے بھی کرتے ہیں اور واپس آ کے اس دورے کو ورلڈ کپ کے جیتنے کے مساوی قرار دیتے ہیں، اور پھر 4.25 سال جو انہوں نے حکومت کی اس میں وہ تمام تر برات امریکہ سے لیتے ہیں، تمام تر امداد لیتے ہیں، تمام تر گرانٹس لیتے ہیں، اور جب ان کو حکومت بدر کر دیا جاتا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان پر دھبا لگا کر کے آپ قابل اعتماد نہیں رہے، تو عمران خان صاحب سڑکوں پہ آ کر اپنے فالورز کے سامنے یہ رونا روتے ہیں کہ جی میں تو اب خود مختار پالیسی پر چل رہا تھا اور مجھے انہوں نے ہٹا لیا۔ روس اور روس کا جب دورہ کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس سے منع کیا گیا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر روس سے تیل وغیرہ نہ لیں۔ تو سامعین محترم، بات یہ ہے کہ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ عمران خان صاحب کی اپنی اختراع ہے، اور اگر کسی نے کہا تو اس کا معقول جواب دیا جاتا ہے۔ یہ حکومتوں میں دھمکیاں بھی آتی ہیں، جو لوگ آپ پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے دشمنوں کے ساتھ رابطے نہ کریں، تو یہ روٹین میٹر ہیں۔ تو اس طرح اس کو جو ہے نا وہ بیانیہ بنا کر عوام کو بیوقوف نہ بنایا جائے۔ پھر اسی ضمن میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر جو عمران خان صاحب اس وقت کرنے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ ہے کہ میں حکومت بناؤں گا، اگر وہ حکومت بناتے ہیں تو اس بیانیے کو سامنے رکھ کر عمران خان صاحب سے جو اس وقت کے حکام ہیں، جو حکومتیں توڑتے ہیں، جو حکومتیں بناتے ہیں، جو حکومتیں گراتے ہیں، ان کو ایک معاہدہ عمران خان صاحب سے کرنا چاہیے تحریراً، ان سے ایک تحریری معاہدہ کر کے ان سے تحریر لینی چاہیے کہ آپ نے یہ کچھ کہا ہے اور آپ کا یہ بیانیہ تھا، آپ یہ لے کر سامنے آئے ہیں اور معاملات پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس کے بعد حکومت بنانے کے بعد ابھی واضح پالیسی بتائیں کہ آپ کی کیا پالیسی ہوگی، اور آپ امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ قومی معاملات ہیں اور قومی تقاضا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الطاف حسین جو لندن میں بیٹھا ہے وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ بہت جلد بھول جاتے ہیں اور بہت جلد یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ 4.25 سال آپ نے حکومت انجوائے کی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر، اور مت یہ بھولیے کہ الطاف حسین ان کا اب بھی روئے رواں ہے۔ آپ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ کہ مطلب کی بات ہو تو عمران خان صاحب کی آنکھیں زبان بند، اور جب عمران خان صاحب کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قوم یوتھ کو بھی سوچنا چاہیے، باقی تو خیر کوئی یقین کرے یا نہ کرے، قوم یوتھ بہت جلد یقین کر لیتی ہے۔ پھر آخری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرا آخری جلسہ ہے اور 25 سے 29 مئی کو میں اس درمیان میں کوئی تاریخ دوں گا، اور آج ان کا یہ کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے اور کل وہ شاید حتمی تاریخ کا اعلان بھی کر دیں۔ تو سامعین کرام، اس خاص ایکٹیویٹی کے بعد، اس ڈیولپمنٹ کے بعد، اس اناؤنسمنٹ کے بعد موجودہ حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ایک واضح طور پر پیغام بھی اور ایک تحریر عمران خان صاحب سے لینی چاہیے کہ جو وہ کچھ کہہ چکے ہیں
اس کی روشنی میں جس طرح کی توڑ پھوڑ شیخ رشید صاحب نے عندیہ دیا ہے، جس طرح کی خون خرابی کا عندیہ ان کے لوگوں نے تقاریر میں دیا ہے، اور خود عمران خان صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، یہ عکاسی کرتا ہے کہ یہاں امن و امان خراب ہوگا، خون ریزی ہوگی، انارکی ہوگی، اور اسلام آباد میں جا کر یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہاں انہوں نے سابقہ دور کی طرح پارلیمنٹ پر حملے کرنے ہیں، انہوں نے پی ٹی وی پر حملے کرنے ہیں، اور اگر اس وقت ان کا کلا کما ہو جاتا، وہ دہشت گردی کے جو مقدمات بنے تھے وہ صحیح طریقے سے اپلائی ہو جاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن چونکہ عادی کر دیا گیا ہے اور اب وہ پھر اسی روش پر ہیں، اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ پاکستان میں اقتدار لینے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، اسلام آباد لے جائیں، چاروں ناچار آپ کو حکومت مل جائے گی۔ تو یہ ان کا میتھڈ ہے، اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اس تاثر کو ایک جمہوری ملک میں سختی کے ساتھ ختم کرنا چاہیے، اور ارباب اختیار جو ہیں انہیں مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور اس بار اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی شخص یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ جتھے لے کر اسلام آباد میں پہنچے اور وہاں پر حکومت بنانے کے لیے دباؤ ڈالیں اور اس طرح ملکی معیشت کا بیڑا غرق کریں۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اور جمہوری ملک میں کم از کم یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگرچہ پروٹیسٹ کا حق حاصل ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، سول نافرمانی کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی کو اجازت ہے۔ اسے آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے، اور اس بار عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہیے اس حکومت کو کہ اٹس انف۔ سامعین کرام، یہ آج کا ویلاگ ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا حصہ ڈالتے رہا کریں۔ سبسکرپشن کا عمل بہت سست ہے، سبسکرائب بھی کیا کریں چینل۔ خوف ڈر دل سے نکال دیں، حق بات کہنا سیکھیں۔ اللہ آپ سے حق بات سے متعلق پوچھے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو اپنے تئیں حق بات کہنا چاہیے اور جرات کرنی چاہیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرپشن کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، اور اسی کے ساتھ ہی یہ ویلاگ میں ختم کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔